اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے بانجھپن اسٹیریلٹی کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ بانجھپن سے مراد اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے، اسے عقر بھی کہتے ہیں۔ یہ کیفیت مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہے۔ عالمی صحت کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے یہ ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اگر شادی کے بعد میاں بیوی 1 سال تک مکمل کامیاب مباشرت کرتے رہیں اور اس کے باوجود اس کے گلشن میں کوئی غنچہ نہ چھنکے تو تب اس کی حالت کو بانجھپن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور مرد یا عورت جس میں یہ حالت ہو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ جب ہم مرد کے بانجھپن ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم سپرماٹوزا میں ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں اور اس قدر سست اووم سے ملاپ نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت کے بانجھپن کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ابتدائی بانجھپن، ثانوی بانجھپن، پرائمری سٹیریلٹی اور سیکنڈری سٹیریلٹی۔ ابتدائی بانجھپن، پرائمری سٹیریلٹی، عورت اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور مرد مسلسل اس سے کامیاب مباشرت کرتا رہتا ہے اور عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ اس ابتدائی بانجھپن کی ممکنہ وجوہات جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں: اولاد کے لیے بنیادی چیز اووم کے اخراج میں خرابی کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا۔ بعض اوقات اووم میں رحم کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ فیلوپین ٹیوب کے بند ہونے سے بھی حمل قرار نہیں پاتا۔ رحم کے منہ یوٹرس کے بند ہونے سے بانجھپن ہو سکتا ہے۔ سیلپنجائٹس کی وجہ سے بھی بانجھپن ہو جاتا ہے۔ ہارمون کے نظام کی خرابی، ایسٹروجن اور پروجسٹروجن میں عدم توازن اس کا باعث ہو سکتا ہے۔ اووم اس قابل نہیں ہوتا کہ سپرم کے ساتھ مل سکے۔ اگر ابتدا سے ہی حیض کا سلسلہ بند ہو، دیزہ دانیوں کی خرابی سے اووم کا اخراج ہی نہ ہوتا ہو۔ ثانوی بانجھپن، سیکنڈری سٹیریلٹی۔ ثانوی بانجھپن وہ حالت ہے عورت شروع میں اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے اور بعد میں کسی خرابی کے باعث وہ حاملہ ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو کر بانجھپن ہو جاتی ہے۔ ہارمون کی خرابی سے ثانوی بانجھپن ہو سکتا ہے۔ اینوموٹیلٹس کی وجہ سے بانجھپن ہو سکتا ہے۔ رحم کی گردن کی سوزش، سروکٹس کی وجہ سے یہ عارضہ ہو سکتا ہے۔ فلوپین ٹیوب بلاکس کی وجہ سے ثانوی بانجھپن ہو سکتا ہے۔ اسقاط حمل کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابی بانجھپن کر سکتی ہے۔ مزمن سیلفنجائٹس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ رحم میں پایومیٹریا کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ مسلسل مائع حمل ادویات کا استعمال عورت کو بانجھ کر سکتا ہے۔ اگر لڑکی شادی سے قبل ناجائز تعلقات استوار کر چکی ہو اور حیض آور ادویات استعمال کرتی رہیں تو یہ بانجھ ہو سکتی ہے۔ ٹریٹمنٹ: اووم خارج ہونے کے مخصوص دنوں میں مباشرت کی جائے۔ اووم کے اخراج کے لیے ادویات کا استعمال کیا جائے۔ اگر بیضۃ الرحم یا قاذف نالیوں کی خرابی ہو تو حسب ضرورت سرجری بھی کروائی جا سکتی ہے۔ عورت کے جسم کے اندر مرد کے سپرم کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ عورت کے مکمل معائنے کے بعد درست تشخیص کر کے دوا تجویز کریں۔ ہارمون کی خرابی ہو تو اس کو متوازن کریں۔ حیض بند ہو تو اسے جاری کیا جائے۔ ایلوپیتھک میڈیسن میں مندرجہ ذیل مناسب ادویات کے اخراج کے مناسب دوا اووم کے اخراج کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں: پروفیسی انجیکشن، پرگونال انجیکشن، کلومینول گولیاں، رینائل انجیکشن، فرٹیٹورم انجیکشن، ٹومڈ گولیاں۔ ہومیوپیتھک میں اشوکا دے سکتے ہیں، الٹرس فیرینوسا 30 میں ٹینسی میں ہم دے سکتے ہیں، کیلکیریا کارب 30 دے سکتے ہیں، سیپیا 30 میں، پلاسٹیلا 30 میں، ایگنس کاسٹس 30 میں، نائٹرم کارب 30 میں اور نائٹرم مور 200 میں ہم اس کو دے سکتے ہیں، اور اووم میٹ 30 میں ہم دے سکتے ہیں۔